بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اس سے پیچھے ہم نے بات کی تھی سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان کی تھی، اور قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد تین گروہوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اس قرآن مجید کو مان لیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا. ان کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اس قرآن مجید کو نہیں مانا اور ظاہراً اور باطناً اس کا انکار کیا. نہ انہوں نے باطنی طور پر اس پر ایمان لائے اور نہ ہی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا. تو یہ لوگ کفار اصلی تھے. ان کے بارے میں کہا اولئک ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب عظیم ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو گروہ تھا، یہ وہ گروہ تھا کہ جو اس قرآن پر ظاہراً تو ایمان لے آتا ہے لیکن باطناً وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا. ان کو منافقین کہتے ہیں، منافقین اعتقادی منافقین، جو کہ اصل میں کفار ہی ہوتے ہیں. پھر ان کے اوصاف بیان ہوئے اور ان کی دنیا میں کیا سزا ہے، ان کی آخرت میں کیا سزا ہے، یہ سب کچھ بیان ہوا. اب جو ہے وہ دو مثالیں بیان ہوں گی، اور وہ دو مثالیں جو ہیں، بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں مثالیں ہی منافقین کی ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی مثال ہے وہ کفار اصلی کی ہے، اور جو دوسری مثال ہے وہ منافقین کی ہے. ان میں سے جو پہلی مثال ہے، مثلہم، یہ ہم آج یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 17 سے. مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ایسے ہے کہ ایک شخص، وہ شخص جو کہ آگ کو بھڑکاتا ہے، آگ کو جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشن ہو جاتا ہے اس شخص کے ارد گرد کا ماحول، اس شخص کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اس آگ کے ذریعے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ یہ آگ جلانے والے جو ہیں ان کی روشنی کو لے جاتا ہے، ان کا جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کا روشنی کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا جلانا ہوتا ہے. آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا روشنی کرنا، اور دوسرا اس کا جلانا. تو ذہب اللہ بنورہم، جب اس شخص نے آگ جلائی تھی، آگ روشن کی تھی، تو اس کو دو فائدے حاصل ہو رہے تھے. ایک تو یہ کہ اس آگ کے ذریعے اگر کہ کچھ جلانا چاہے تو وہ جلا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ آگ جلانے سے روشنی کا فائدہ حاصل ہو رہا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس آگ کی روشنی کو لے گیا تو باقی جو ہے وہ صرف اس آگ کا جلانا باقی رہ گیا. تو ذہب اللہ بنورہم وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے فی ظلمات، اندھیروں میں.
کہ لا یبصرون، کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ سمن، وہ کیا ہیں؟ وہ بہرے ہیں، بکمن، اور گونگے ہیں، اور عمیٌ، اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ اس وجہ سے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، تو پس اس وجہ سے ہم لا یرجعون، وہ اپنی گمراہی سے واپس رجوع نہیں کر سکتے، اپنی گمراہی سے پلٹ نہیں سکتے، اور جو ہے وہ اس سے واپس نہیں آ سکتے۔ تو اب ایک شخص ہے جس نے کسی جگہ پر آگ روشن کی سفر کے اندر، اور اس آگ سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب اس آگ سے اس کو کچھ دیر کے لیے تو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آگ سے اس کو تپش اور حرارت بھی حاصل ہوئی، اور آگ سے روشنی بھی حاصل ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی آگ کی روشنی کو لے گیا تو باقی جو ہے وہ آگ کا جلانا باقی رہ گیا۔ یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ منافقین نے اس دنیا کے اندر ایمان کا اظہار کیا، جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو دنیا کے اندر ان کو وہ فوائد حاصل ہو گئے جو کہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو فوائد ایمان والوں کو حاصل ہوتے ہیں، مثلا اگر ان کو زکوٰۃ اور صدقات میں حصہ مل جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر امن مل جاتا ہے، مسلمان ان کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے وغیرہ، اور سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب فوائد جو ظاہری فوائد ہیں، یہ سب ان لوگوں نے حاصل کر لیے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، لیکن عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب ان کی موت آ گئی اور جب ان کو جو ہے وہ قبر میں اتار دیا گیا، تو اب ایمان تو اندر تھا نہیں، ایمان تو پاس موجود نہیں تھا کہ جو اللہ کے ہاں فائدہ مند ہوتا، تو اب کیا ہے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ ایک ایسے اندھیروں کے اندر جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں کہ جہاں سے اب یہ کچھ بھی دیکھنے کی استطاعت ان میں نہیں رہ گئی۔ تو یہ پہلی صورت میں یہ مثال اگر ہم منافقین کی بنائیں تو اس طرح سے اس مثال کی تطبیق ہوتی ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی اچھا جی جی۔ شیخ صاحب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مثال جو ہے وہ کفار اصلی کی ہے، اور یہ ان کافروں کی مثال ہے جو دین کی طرف اور توحید کی طرف بلانے والے پر جو ہے وہ سختی کرتے ہیں اور اس کو اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس مثال کی تطبیق کیسے ہوگی؟ مثلہم، ان کافروں کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ کوئی شخص آگ کو روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب یہ آگ ارد گرد کے علاقوں کو بھی روشن کر دے، تو ذہب اللہ بنورہم، یہ وہ لوگ جن کے پاس یہ آگ جلائی گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ان سے لے جائے، اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ وہ لوگ جن کے پاس آگ روشن کی گئی تھی، دوسرے جو ہیں وہ اس آگ کے ذریعے فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہ لوگ خود جو ہے وہ اندھیروں میں رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے اندر جو توحید کی دعوت ہے اس کا آغاز کیا، گویا کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ ایمان کی چنگاری جلا دی، ایمان کا الاؤ جو ہے وہ روشن کر دیا۔ اب اس آگ سے فائدہ لوگوں نے اٹھایا، حتیٰ کہ اس کی روشنی جو ہے وہ مدینہ تک جا پہنچی، مدینہ کے اندر ایک جماعت مسلمانوں کی پیدا ہو گئی، اور علاقوں کے اندر مسلمان جو ہے وہ پیدا ہو گئے، لیکن یہ خود جو مکہ والے جن کے پاس یہ آگ روشن کی گئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی تھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک نبی اس کو مبعوث کیا تھا، ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ یہ خود سب سے بڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ الٹا الٹا کیا ہوا؟ الٹا یہ کہ ان کو نکالنے کی کوشش جو ہے وہ شروع کر دی، اور ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے تو گویا کہ ذہب اللہ بنورہم، وہ روشنی، وہ ایمان، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں سے لے گیا، اور وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں،
اندھیرے متعدد اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، صحرا کا اندھیرا، آگ بجھنے کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ سب اندھیرے ہیں۔ اسی طرح جو کافر ہے وہ جہالت کے اندھیرے میں ہے، کفر کے اندھیرے میں ہے، اور اسلام سے دشمنی کے اندھیرے میں ہے، یہ سب اندھیرے اس کے اندر بھی جمع ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اس سمن، چونکہ وہ کیا ہے، بہرے ہیں، بکمن اور گونگے ہیں، اور امیون اور اندھے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ نہ وہ حق کو سن سکتے ہیں، حق ان کے کانوں میں جاتا تو ہے لیکن وہ ان کا سننا ایسا سننا نہیں ہے کہ جو ان کو فائدہ دے۔ تو جب ان کا سننا ایسا سننا ہے ہی نہیں کہ جو ان کو فائدہ دے، تو گویا کہ وہ کیا ہیں، وہ بہرے ہیں۔ اور بکمن، زبان سے وہ حق بات کہہ ہی نہیں سکتے، ویسے تو زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا نا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بڑے زبردست باڈی بلڈر قسم کے لوگ ہیں، جسم بہت خوبصورت ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، زبردست قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کو اس کی گفتگو بڑی زبردست لگے گی، تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں تو وہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حق بات کرنے اور حق بات کہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، یہ ان سے توفیق ہی سلب ہو گئی ہے، تو گویا کہ وہ گونگے ہیں، گویا کہ وہ بول بھی نہیں سکتے۔ اور عمیون، حق کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، چونکہ وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، حق کو پہچان ہی نہیں سکتے، تو گویا کہ وہ کیا ہے، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، تو جب ان سے یہ تینوں صلاحیتیں سلب ہو گئیں تو اب وہ اپنی گمراہی سے واپس رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی اس مثال کی؟ جی شیخ صاحب الحمدللہ۔ ایک دوسری مثال ذکر ہوگی۔ پہلی مثال کا تعلق آگ سے تھا، دوسری مثال کا تعلق پانی سے ہے، ٹھیک ہے، دو مثالیں ہیں، آگ اور پانی جمع ہو گئے یہاں پر۔ پہلی مثال میں آگ کا ذکر تھا، اب جو ہے وہ پانی کا ذکر ہے۔ او یا پھر ان کی مثال ایسے ہے منافقین کی، کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جیسے بارش ہو جو کہ آسمان سے اوپر کی طرف سے نازل ہو، اور فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور کڑکا ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک ہو۔ رعد کہتے ہیں بجلی کے کڑکنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو، اور برق کہتے ہیں اس روشنی کو جو کہ بجلی کے چمکتے وقت پھیلتی ہے۔ ایسی بارش جو کہ آسمان سے اتر رہی ہے اور اس میں اندھیرے بھی ہیں اور بجلی کا کڑکا بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ اب یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ جن پر یہ بارش ہو رہی ہے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں، من الصواعق، اس صاعقہ اور یہ جو بجلی کا کڑکا ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے۔ لیکن واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ معنی یہ ہے او کصیب من السماء، جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کو نازل کیا ہے۔ یہ جو وحی ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کی مثال بہت زیادہ بارش کے ساتھ دی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر، بلکہ حدیث کے اندر، سنت کے اندر بھی موجود ہے، اور ان دونوں کے اندر کئی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں جو ہے وہ اوپر سے نازل ہوتی ہیں، وحی بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے، اور جو بارش ہے وہ بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں کیا کامنالٹی ہے، کون بتائے گا؟ سر لوگوں کا اس سے مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا۔ ٹھیک ہے، اور جبریل امین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پتہ نہیں۔ بارش کا دوسرا شیخ صاحب، جہاں جس زمین پہ بارش پڑتی، جی بتائیے امجد بھائی بتائیے۔ جی یہ جس زمین کے اوپر بارش پڑتی ہے اس کے اوپر بھی انحصار ہوتا ہے کہ وہ بارش سے کتنا فائدہ لیتا ہے۔ جس طرح میرے خیال سورہ بقرہ میں ہے نا کہ کچھ چٹانیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بارش پڑتی ہے تو بارش کا پانی ٹھہر جاتا ہے، کچھ چٹانوں پہ بارش کا پانی بہہ جاتا ہے۔
تو اسی طرح قرآن یا وحی جو ہے وہ بھی جس دل کے اوپر یا جن لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے بارک اللہ فیک۔ کتنا فائدہ ایک لے سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایک جو ایک اور جو دونوں کے اندر وجہ شبہ ہے اور دونوں کے اندر جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مردہ زمین جو ہے اس کی زندگی کا سامان بارش کے اندر ہے، اسی طرح جو قلوب ہیں، مردہ قلوب ہیں، ان کی حیات کا سامان جو ہے وہ وحی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی بہت زیادہ مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے پانی کے ساتھ اور بارش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کصیب من السماء، اب ایک بارش جو کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں طرح طرح کے اندھیرے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے وہ کفر اور شرک کا بیان ہے، اور ورعد، اور بجلی کی کڑک ہے، یعنی کہ اس میں زواجر ہیں، وبرق، اور روشن دلائل ہیں، ڈانٹ بھی ہے اس میں، روشن دلائل بھی ہیں، اور کفر اور شرک کا بیان بھی ہے۔ قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور رعد کیا ہے؟ وہ ڈانٹ اور وہ ڈپٹ ہے جو کہ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے۔ وہ برقن، اور روشن دلائل ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ منافقین اس بارش کے فوائد کی طرف نظر کرتے اور یہ جو بیان ہے کفر کا، ضلال کا، اور یہ جو زواجر ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اس قرآن سے اور اس بارش سے ہی بھاگ جائے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کیوں ٹھونس لیتے ہیں؟ من السواع کی، اس بجلی کے کڑکے سے بچنے کے لیے۔ قرآن جو ہے وہ کھول کھول کے ان کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ منافقین ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، منافقین یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو کفر اور گمراہی ہے اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو یہ منافقین اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو قرآن کا بیان ہے نا، قرآن کا بیان، یہ منافق کے لیے موت کی طرح ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ قرآن کا بیان منافق کے لیے موت کی طرح ہے۔ موت کی طرح ہے۔ بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ منافق کے لیے ایک چٹان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ آسان ہوتا ہے بنسبت قرآن پڑھنے کے۔ قرآن نہیں منافق سے پڑھا جاتا، وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا ہے، اس کو وحشت سی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کیسے میں پڑھوں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی رمضان ختم ہوا ہے، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اور آپ نے رمضان کے بعد کتنا قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اور آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں رمضان کے بعد بھی۔ تو بڑا یہ ایک فکر مند کرنے والا سوال ہے، اور اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ بھی بہت زبردست بات ہے، لیکن اصل با کمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو شوال میں قرآن ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ ان منافقین کے لیے موت کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ اس سے بچنے کے لیے اس کو سننے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، لیکن کیا اس طرح یہ ان زواجر سے بچ جائیں گے؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کوئی وعید ذکر کی ہے، کسی چیز پر جو ہے وہ ڈانٹا ہے، اور یہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیں اور کہیں کہ ہم قرآن کو سنتے ہی نہیں، تو کیا اگر بلی جو ہے وہ کبوتر کو دیکھ کر، کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی اسے چھوڑ دیتی ہے؟ بتائیں۔ نہیں سر۔ ہاں، تو آنکھیں بند کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، بلکہ اگر یہ ایمان لے آئے تو یہ ان زواجر سے بچ سکیں گے، لیکن چونکہ یہ ایمان لانے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو سننے سے ہی بھاگتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تو اس لیے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہ، مزید اسی مثال کی تفصیل ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہ، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک جو ہے وہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے دلائل ایسے ہیں اور اس کی مثالیں ایسی ہیں اور اس کے جو براہین ہیں وہ ایسی ہیں
کہ انسان کی نگاہیں اس کے سامنے خیرہ ہو جاتی ہیں، انسان کی نگاہیں اس کے سامنے چندھیا جاتی ہیں، تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جو بارش کے اندر برق ہے یہ قریب ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ اور یہ کرتے کیا ہے؟ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے برق جو ہے وہ روشنی کرتی ہے تو مشوا فیہ، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی یہ برق ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو یہ پھر ٹھہر جاتے ہیں، جب تاریکی ہو جاتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ منافقین جب ان کو دنیاوی فائدے ملتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر ہے غالباً، کہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہے، غالباً سورہ انفال کے اندر بھی ہے، کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے یا کوئی اچھائی کی خبر ملتی ہے یا مال غنیمت آتا ہے تو اس وقت وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، جب کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ اچھے وقتوں کے اندر یہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ ساتھ نہیں دیتے، اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے دور میں، ایسے زمانے کے اندر کہ جس وقت بظاہر جو مسلمان ہیں وہ کمزور پڑ جائیں، یعنی کہ دیکھیں تاریخ کے اندر بعض ادوار ایسے گزرے ہیں اور بڑا لمبا دور گزرا ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ مسلمان پوری عزت سے زندگی گزارتے تھے، شان و شوکت تھی، قوت تھی، اور جو ہے وہ غلبہ تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو ایسے ادوار میں جو ایمان والے ہیں ان کی صفوں کے اندر بہت زیادہ منافقین شامل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدوں کا زمانہ ہوتا ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اسلام جو ہے، اسلام تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان، جب مسلمانوں کا ڈکلائن ہوتا ہے اور جب مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر، مادی اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اسلام پر قائم رہنا اور اسلامی ویلیوز جو ہیں ان کو سینے سے لگائے رکھنا اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر کمپرومائز نہ کرنا، ان پر جمے رہنا، یہ صرف خالص قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر منافقین جو ہے ان کے بس میں پھر یہ بات نہیں رہتی کہ بھائی پورا ویسٹ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعتوں اور ان کی بصارتوں کو ویسے ہی لے جائے اور ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ لوگ اپنی سماعتوں اور اپنی بصارتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو کہ ان کو اٹھانا چاہیے، تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو ویسے ہی ان کی سماعت اور بصارت ان سے چھین لے، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتا۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے قدرت سے یہ چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی بات سر۔ سمجھ آ جی گئی؟ سر، جی سر۔ اب جو ہے وہ اگلے رکوع کا آغاز ہے، یہ قرآن مجید کے یعنی کہ پہلے حصے کے دوسرے باب کا، سورۃ البقرہ کے پہلے حصے کے دوسرے باب کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے باب کے اندر جو ہے وہ عظمت قرآن کا بیان ہوا تھا، اب یہاں پر جو ہے وہ مقصد قرآن کا بیان ہوگا۔ پہلے بیان ہوا تھا کس چیز کا؟ عظمت قرآن، اور اب کیا بیان ہوگا؟ مقصد قرآن۔ مقصد قرآن وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، یہ خطاب عام اس کو ہم کہتے ہیں، خطاب عام، یعنی کہ یا ایھا الناس کے ذریعے کسی خاص قسم کے لوگوں کو خطاب نہیں ہے بلکہ خطاب عام ہے، تمام لوگوں کو خطاب ہے، کائنا من کان، جو کوئی بھی ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو۔
یہ جو مسئلہ عبادت ہے یہ قرآن مجید کا اور ہمارے دین کا بلکہ اس کائنات کا سب سے عظیم مسئلہ ہے کہ عبادت کو اکیلے اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اپنی عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ عبادات چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ قلبی عبادات ہوں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، عبادت کی کوئی بھی صورت ہو، انسان اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اسی مسئلے کی خاطر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان یا تو مسلمان ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی حرام ہے، اس کے مال کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اس کی جان بھی حرمت والی ہے، اس کی جان پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اس کی عزت بھی حرمت والی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی جان اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی مسلمان اس پر تعدی اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور آخرت کے اندر پھر کیا ہے؟ آخرت کے اندر یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت والی زندگی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ موجود نہ ہو تو کوئی تھوڑا بہت ڈفرنس نہیں پڑتا؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا بہت ڈفرنس پڑتا ہے؟ نہیں سر، بالکل یہ شخص اپوزٹ جو ہے۔ ہے وہ دنیا کے اندر اس کے مال کی حرمت نہیں ہے، اس کی جان کی حرمت نہیں ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ معاہدہ کر کے رہ رہا ہو تو اور بات ہے، ورنہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور پھر جب یہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، جن کے اندر قبر کی زندگی ہے، جن کے اندر پھر حشر کی سختیاں ہیں، اور پھر آخر میں بالآخر کیا ہے؟ آخر میں جہنم ہے، اور ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، یہ کس لیے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر جو چیز ڈفرنس کریٹ کرتی ہے وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ عبادت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اسی مسئلہ عبادت کا بیان ہے۔ تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، ابھی تک دیکھیے، ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی امر جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا تھا شروع سے لے کے ابھی تک، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب عام کے ذریعے پورے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، جو ذات تمہیں تمہاری زندگی کی ضروریات فراہم کرتی ہے، عبادت بھی تم اسی ذات کی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب اس پر دلائل ذکر ہوں گے۔ ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے جس کا تعلق ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہے، ہمارے اپنے نفوس کے ساتھ اس دلیل کا تعلق ہے۔ تو رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس میں توحید کی بھی دلیل ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور اسی طرح اس کے اندر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ پاسبل ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ وہ کس طرح موجود ہے؟ بعث بعد الموت کی دلیل اس میں کس طرح موجود ہے؟ لعلکم تتقون میں نہیں، ادھر ہی کہ تم الذی عذاب سے خلقکم والذین من قبلکم، اسی کے اندر۔ سر اس میں اس کی طرف ہے نا کہ اللہ جی بتائیے، ایک ایک کر کے بتائیے۔ سر اس میں وہ دلیل کا اس طرف اشارہ نا، جس نے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، مطلب وہ خالق ہے، تو اس میں ہے جس نے وہ جو آگے ساتھ ہے والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو یہ ہم نے ایک دلائل پڑھے تھے نا، جس نے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو مطلب یہ اس کی باس بعد الموت کی طرف جو 4 دلائل پڑھے تھے ان میں سے ایک تھے، ہاں، یا اس کا یہ ہے خالق کہ ہونا۔ جو اللہ رب العزت بعث بعد الموت کو ثابت کرتا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟
जी है सर। जी शेख साहब श्योर। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बास बादल मौत को साबित करता है कुरान मजीद के अंदर, वो चार तरह के दलाइल से साबित करता है। चार तरह के दलाइल कुरान मजीद देता है इस बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मरने के बाद उठा सकता है, इसका इनकार मत करो। उसमें पहली दलील ये है कि पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया या नहीं किया, ये तुम मानते हो या नहीं मानते, बताइए। जी सर। हाँ, तो जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है वो तुम्हें दूसरी मर्तबा क्यों पैदा नहीं कर सकता? बात समझ आ गई? जी सर। सबको समझ आ गई? जी सर। तो जी इसीलिए आप देखें कि कुरान मजीद के अंदर अक्सर जगहों पे जहाँ पर बास बादल मौत को अल्लाह ताला साबित कर रहा होगा, वहां पर यही अल्फाज, यही बात होगी मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। जिस तरह कुरान मजीद में है कि काफिर कहते थे कि जब हम रेजा रेजा हो जाएंगे, हड्डियां हड्डियां हो जाएंगे, तो हमें कौन जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? कहा तुम्हें वो जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली मर्तबा जिंदा किया। कुलिल्लज़ी खलक़कुम अव्वल मर्रा फसयुनगिदून इलैका रुऊसहुम व यक़ूलून मताहु कुल असा अन यकून करीबा। कैसा जबरदस्त जवाब है। तो वो कहते हैं हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा जब हम मट्टी मट्टी हो जाएंगे, जब हम रेजा रेजा हो जाएंगे, जब हमारी हड्डियां भी जमीन में मिल जाएंगी, तो हमें कौन जिंदा करेगा? ये नहीं कहा कि अल्लाह जिंदा करेगा, बल्कि उनको ऐसा जवाब दिया कि जिस जवाब के अंदर ही आर्गुमेंट और दलील मौजूद है। वो क्या है? कुल कुलिल्लज़ी खलक़कुम अव्वल मर्रा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि वो जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली मर्तबा जिंदा किया था। तो जिसने तुम्हें पहली मर्तबा जिंदा किया था वो तुम्हें दूसरी दफा भी दोबारा जिंदा कर सकता है, तो इसीलिए इसका इनकार मत करो। तो इसीलिए हमने कहा कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इसमें तौहीद की भी दलील है और बास बादल मौत की तरफ भी, उसकी दलील की तरफ भी इशारा है। समझ आ गया सबको? लाइबा जावेद बहन, जी सर। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको आग से। लअल्लकुम तत्तकून अन्नारा, ताकि तुम आग से बच सको, ताकि तुम अजाब से बच सको। अकेले अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम अल्लाह ताला की पकड़ से बच सको। अब मजीद रब की वजाहत है कि रब कौन होता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, ये रब वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फिराश बना दिया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमानों को तुम्हारे लिए छत बना दिया। यानी कि ये भी रब का काम है, तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया है। इस ज़मीन में तुम अपनी मसलहतें पूरी करते हो, इसमें तुम घर बनाते हो, इसमें तुम खेती बोते हो, इसमें तुम जो है वो हल चलाते हो। इस ज़मीन के ज़रिए तुम कितने ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हो। तो इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फिराश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया, और आसमानों को तुम्हारे लिए छत बना दिया है। ये वो दलील है जिसका ताल्लुक आफाक के साथ है। आफाक यानी कि एक तो दलाइल है, दलाइल अनफुसी, जिनका ताल्लुक इंसान के अपने नफ्स के साथ होता है। एक होते हैं जो जिनका ताल्लुक इंसान के अपने नफ्स के साथ नहीं होता बल्कि बाहर की दुनिया के साथ होता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों किस्म के दलाइल की तरफ इशारा किया है, ये कह कर के सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, हम ज़रूर भी ज़रूर इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, फिल आफाकी, आफाक में भी, व फी अनफुसिहिम, और इनकी अपनी जानों के अंदर भी। तो पहली जो दलील थी उसका ताल्लुक अनफुस के साथ था, अपने नफ्सों के साथ ताल्लुक था, और ये जो दलील है इसका ताल्लुक आफाक के साथ है। तो इसमें भी तौहीद की भी दलील मौजूद है, और इसी तरह बास बादल मौत की दलील की तरफ भी इशारा मौजूद है। वो किस तरह? जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हिस्सा है, वह अनज़ल मिनस समाई माअन फअखरज बिही, नहीं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, इसमें एक तो तौहीद की दलील है, वो इस तरह के जिस जो ज़ात ये सब कुछ करती है तुम्हें चाहिए कि तुम भी उसी की इबादत करो। दूसरा बास बादल मौत की दलील की तरफ इशारा है, वो इस तरह कि ये आसमान और ये ज़मीन, ये ज़्यादा बड़ी मखलूक है या इंसान ज़्यादा बड़ी मखलूक है?
आसमान और जमीन। ज्यादा बड़ी मखलूक। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मखलूक कौन सी है? इंसान। ओ जमील। आप बाकी लोगों का क्या ख्याल है? ये इंसान शेख साहब। क्या सब लोगों का यही ख्याल है? जी शेख। साइज के लिहाज से तो आसमान ही बड़े हैं, लेकिन आसमान और जमीन, लेकिन सर कम्प्लेक्सिटी और अशरफुल हकीकत। मखलूकात। नहीं, अशरफुल मखलूकात होना एक और चीज़ है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना एक और चीज़ है ना। ये दोनों चीज़ें तो अलग अलग है। वसत तो उन चीजों में दूसरी में। अब देखें, मेरी बात सुने कि क्या ये जो आसमान और ज़मीन है, क्या इन सब को आपने डिस्कवर कर लिया पूरा, इंसानों ने इनकी? नहीं। नहीं। हाँ, नहीं किया ना। तो फिर आप किस तरह इंसान के साथ, किस तरह आप इसका मुवाजना किस तरह कर सकते हैं इन दो चीज़ों का? हम इंसान तो चलें, अभी हम उसको पूरी तरह उसको नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल इंसान जितना है वो तो हमारे सामने है ना, सर से लेकर पांव तक। लेकिन जिस दूसरी चीज जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको तो अभी तक आप पूरा डिस्कवर भी नहीं कर सके। ऐसा है या नहीं है? जी और फिर जी जितना आपने डिस्कवर किया है उसके भी तमाम राजों तक आप नहीं पहुंच सके। जी। ठीक है। तो बड़े आराम से हम ये कह देते हैं कि इंसान जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बेशुमार और बहुत बड़ी जो उसका कारखाना कुदरत है, उसका एक 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 छोटा सा जो है वो एक शाहकार है बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आपको ये भी मालूम नहीं है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की और भी हम जैसी मखलूक मौजूद हो या ना हो। इसको कोई डिनाई कर सकता है यकीन के साथ, कतई तौर पर? ये नहीं, नहीं कर सकते हम। कैसे कर सकते नहीं हैं? कर सकते। हमें क्या पता है? अल्लाह ताला ने हमें खबर नहीं दी इस चीज की, लेकिन इसका इम्कान जो है वो, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो बादशाह है, वो अपनी कायनात में जो मर्जी करे। और जिस तरह उसने हमें यहाँ सर पर मैं पैदा किया है। के लिए जाना चाहता हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, ठीक है ठीक है। नमाज के लिए जाना चाहता हूँ मैं। अल्लाह हुआ भैया, पढ़े नमाज इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आसमानो ज़मीन है, ये जो पूरी कायनात है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है और बहुत ही इसके अंदर राज हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहता है कि अगर हम ये आसमान और ये ज़मीन और ये इतनी पेचीदा और इतनी फैली हुई कायनात को पैदा कर सकते हैं, तो तुम्हें दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकते? जब हम इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात को पैदा कर सकते हैं, तो तुम्हें दोबारा पैदा करना हमारे लिए नामुमकिन कैसे हो गया? आपको बात समझ आई? जी शेख। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर कई जगहों के ऊपर जो बास बादल मौत को अल्लाह ताला साबित करेगा, वो इस दलील के साथ साबित करेगा। अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अखरज दुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। तो अंतुम अशद्दु खल्कन, क्या तुम्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है या ये आसमानों को बनाना ज्यादा मुश्किल है, कि जिनको अल्लाह ने पैदा किया है और फिर उसको बुलंद किया है और वगैरह ये सब बातें। तो बास बादल मौत को भी अल्लाह ताला इस दलील से साबित करता है। पहली दलील आपको क्या बताई थी? कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, वो तुम्हें दूसरी दफा भी पैदा करने पर कादिर है। और दूसरी दलील आपको क्या बताई है या शबाब? अजीबू। जिसने आसमान और जमीन को इंसान से बड़ी बड़ी चीजों को पैदा किया, तो वो इंसान को भी कर सकता है दोबारा। इंसान को भी दोबारा पैदा हो, ये है लॉजिकल है या नहीं है? जी शेख। तो ये दो दलाइल हो गए। तीसरा ये है कि वह अनजला मिनस्समा ईमान, और वो आसमान से पानी नाजिल करता है बुलंदी से। फ़अख़रज बिही, और फिर उस पानी के जरिए निकालता है मिनस्समराती, हर तरह की आमदनी, हर तरह की फवायद जमीन से। रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। तो जो अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है और फिर तुम्हारे लिए उस पानी के जरिए से फायदे की चीजें निकालता है, वही इस बात का मुस्तहिक है कि तुम उसी की इबादत करो।
وہی اس بات کا مستحق ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ تو ہو گئی توحید پہ دلیل۔ اور بعث بعد الموت کی طرف اشارہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور وہ زمین کے جو مردہ ہوئی ہوتی ہے، وہ زمین جس کو تم دیکھتے ہو کہ جس میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، وہ زمین کے جس سے کچھ اگ نہیں رہا ہوتا، اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ کھیت لہلے آنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیہاتی لوگ اگر ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا ہماری طرح، شہری لوگوں نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آسانی سے دیکھی نہ جا سکتی ہو، یہ عام ایک مشاہدے کی چیز ہے۔ بتائیے، جی 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 کبھی جی دیکھا شور آپ نے بالکل سر۔ زمین جو کہ بالکل بنجر ہوتی ہے، اس پر بارش برستی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے؟ تو جو اللہ مردہ زمین کو تمہارے سامنے زندگی بخش دیتا ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ تو یہ تین طرح کے دلائل جو ہے یہ بعث بعد الموت پر بھی ہیں۔ چوتھی طرح کے بھی دلائل ہیں، وہ آگے سورۃ البقرہ کے اندر آئیں گے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم آگ سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فاخرج به، اور اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات، ہر طرح کے فوائد، ہر طرح کے آمدنی، رزقا لکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو پس جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور وہ تمہارا رب ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے مزید پارٹنر مقرر مت کرو، اللہ کے جو ہے وہ شریک مقرر مت کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ اوپر جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ جانتے بوجھتے پھر تم اللہ کے شریک مقرر کیوں کرتے ہو؟ ایسا مت کرو۔ یہ آیات جو ہے نا، یہ بہت ہی، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان آیات کی، کیونکہ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلا خطاب ہے جو کہ انسانوں کو کیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ صدق قرآن اور صدق رسول کا بیان ہوگا، اور تحدی ہوگی، چیلنج ہوگا منکرین کو۔ پیچھے اس بات توحید ہو گیا، اور اشارتاً اس بات قیامت ہو گیا۔ اب جو ہے وہ اس بات قرآن اور اس بات رسول، یہ آپ کی وہ بنیادی آپ کے اصول ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت اور قرآن مجید کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چونکہ قرآن ہے، تو قرآن اپنے آغاز میں ہی یہ بنیادی باتیں جو ہیں ان کو ثابت کر کے پھر آپ کو آگے لے کر چلے گا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی بھی شک میں، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کی ہے، اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ قرآن۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے نازل کی ہے، تو اس سے صدق قرآن ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ جی شور۔ جی سر، اوبیسلی۔ اور کہا علی عبدینا، اور اپنے عبد پر، اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہ کیا ہے؟ رسالت۔ صدق رسول۔ صدق رسول۔ بارک اللہ فیکم۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت میں شک ہے، یا بالفرض تمہیں اس رسول کے رسول ہونے میں شک ہے، تو چلو فَأْتُوا، تم لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک سورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی تم ایک سورت بنا کر لے آؤ،
اور ودعو شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی، بلا لو جو تمہاری مدد کر سکیں اس میں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو تم بھی ایک بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں تو تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو اسی جگہ پر پلے بڑے ہو جہاں پر یہ پلے بڑے ہیں، اور تمہارے سامنے یہ پل کر جوان ہوئے ہیں، تمہارے سامنے یہ بڑے ہوئے ہیں، تمہیں بھی وہ تمام اسباب، وہ تمام وسائل میسر ہیں، مہیا ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہیں۔ تو چلو اگر انہوں نے اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے تو چلو تم بھی کچھ پیش کرو، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ بچا لو اپنے آپ کو آگ سے۔ کس طرح بچا لو؟ ایمان لانے کے ذریعے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ بِالْإِيمَانِ اپنے آپ کو بچا لو آگ سے۔ کس طرح بچا لو؟ بچانے کا تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ تم اپنے آپ کو بھاگ جاؤ یا کوئی ایسی جو ہے وہ ترکیب کر لو کہ جس کے ذریعے تم آگ سے بچ جاؤ۔ آگ سے بچانے کا اپنے آپ کو کیا طریقہ ہے؟ ایمان لانا۔ ہاں، تو اس ایمان لیے ہم لے نے کہا آنا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ بِالْإِيمَانِ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو مطلب تم یہ سمجھ لو کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، اور یہ قرآن اور یہ نبی سچا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، تو پھر تم ان حقائق کو تسلیم کر لو، اور ان کو تسلیم کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ اور التی وہ آگ کے وقودھا کہ جس کا ایندھن ہے الناسو لوگ یعنی کہ کافر، والحجارہ اور پتھر، اور یہ آگ ایسی ہے کہ اعدت للکافرین کہ جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی شیخ۔ جی سر۔ جی انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ ہم آگے پڑھیں گے۔